نون التثنیتی مکسورۃ ابدا ونون جمع السلامتی مفتوحۃ ابدا وکلاہما تسقطان عند الاضافۃ جانی غلام زید ومسلم مصر السابع ان يكون الرفع بضغط الضمة والنصب بضغط الفتحة والجر بتقدير الكسرة ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور وما آخر ألف مقصورة كعصا وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم غلامی تقول جانی حسن و غلامی رأیت حسن و غلامی ومرت بحسن و غلامی. تو جان کہ نون تثنیہ مکسورۃ ابدا ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. نون جمع سلامت یعنی جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح رہتا ہے اور یہ دونوں تسقطان عند الاضافہ اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. جیسے تو کہے جانی غلاما زیدین، اب غلامان زیدین نہیں کہہ سکتے، اضافت کی وجہ سے ان گر جائے گا. غلاما زیدین و مسلمون نہیں کہیں گے، مسلموں مصرین. اور ساتواں رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ، نصب فتح کی تقدیر کے ساتھ اور جر قصہ کی تقدیر کے ساتھ. یہ اس میں مقصور کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. اور اس میں مقصور کیا ہے؟ وہ معافی آخری جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے عصا. اور مضاف کے ساتھ وہ جو یہ متکلم کی طرح مضاف ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور یہ متکلم جمع مذکر سالم کے علاوہ متکلم کی طرف مضاف ہو، لیکن یہ کو غیر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم یا متکلم کی طرف کیا ہوں مضاف ہوں. جیسے غلامی، اب غلامی تو جمع مذکر سالم نہیں ہے، لہذا یہ یا متکلم طرف مضاف ہے تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا جانی حسن اس میں مقصور و غلامی وہ اسم جو جمع مذکر سالم نہیں لیکن یا ضمیر کی طرف مضاف ہے. غلامی رأیت حسن و غلامی مررت بحسن و غلامی. اب تینوں کا اعراب ایک ہی ہے. کہتے اعلم، یہ اعلم جو ہے یہ خطاب کس کس کو ہے؟ کیونکہ اعلم عالم یعلم سے امرا سے معروف کا صیغہ ہے تو خطاب ہے، تو خطاب اس کو ہے جو موجود ہے، ٹھیک ہے، یا جو سن رہا ہے اس کو خطاب ہے، یا جو پڑھنے والا ہے اس کو خطاب ہے، یا حاضر کو خطاب ہے، یا غائب کو خطاب ہے. زمانہ کے اعتبار سے غائب ہو یا جگہ کے اعتبار سے اس کو خطاب ہے. کہتے ہیں سب کو یہ خطاب ہے علی سبیل البدلی. علی غائب آئے گا تو اس کو خطاب، حاضر ہے تو اس کو خطاب، سامع ہے تو اس کو خطاب، یعنی بدل، یعنی یہ نہیں کہ جمیع کو اکٹھا بدل کر جو آئے گا اس کو خطاب ہے. یعنی کہتے ہیں یہ خطاب عام لکلی ہر ایک کو شامل ہے، من یصلح جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اسے خطاب کیا جائے، یعنی جو بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ اسے خطاب کیا جائے یہ خطاب اس سب کو شامل ہے. یہ خطاب چاہے وہ قاری ہو قارین او کان سامعین، اور چاہے وہ سننے والا ہو، چاہے حاضرن وہ حاضر ہو، کان غائبن چاہے وہ غائب ہو، زمانہ کے اعتبار سے ہو یا مکانن جگہ کے، علی سبیل بدل کے طریقے پر. یہ میں نے بتا دیا، یعنی کہ کٹھے سب کو نہیں بدل کر. اور ولہذا اصل صیغۃ مفرد الی صیغۃ جمع، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مفرد کے صیغے کا اثر جمع کے صیغے پر ہے. کس پر؟ مفرد کے صیغے کا اثر کس پر ہے؟ جمع کے صیغے پر ہے. تم جان لو حالانکہ مفرد کا صیغہ ہے لیکن اس کا اثر جمع کے صیغے پر ہے. دیکھو نا، قاری ہو، سامع ہو، حاضر ہو، غائب ہو، زمانہ یا مکان کے سب کو علی سبیل بدل یہ خطاب ہے. نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی فی کل حال، ہر حال میں یہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. سواء کان رفعا نصب و جر، چاہے نصب ہو چاہے فتح ہو، رفع ہو چاہے جر ہو، یعنی رفع نصب چاہے جر ہو، لیکن یہ کیا ہوگا؟ مکسور ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ کیوں؟ انما اعطیت الکسرۃ فی المثنی، بلا شبہ تثنیہ میں کسرہ کو اختیار کیا گیا ہے اس لیے کہ تثنیہ اوسط الحال،
تسنیہ کیا ہے؟ درمیانی حالت رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ تو یہ زیادہ متوسط الحال ہے. کس کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ متوسط الحال ہے, زیادہ متوسط ہے؟ کہتے ہیں مفرد اور جمع کی طرف نظر کرتے ہوئے. مفرد اور جمع کو دیکھیں تو تسنیہ جو ہے ان دونوں کو جب دیکھیں گے تو دونوں کے درمیان ہے, دونوں کے درمیان ہے. اور جو کسرہ ہے والکسر ایضاً متوسطۃ, وہ کسرہ بھی متوسط ہے. کسرہ بھی رفع ثقیل ہو جاتا ہے اور فتح اخف الحرکات ہے, سب سے ہلکی. اور درمیان میں کیا آتا ہے؟ کسرہ. نہ اخف الحرکات ہے نہ وہ رفع کی طرح ہے, پھر درمیان میں ہو گیا. اسی طرح تسنیہ مفرد اور جمع کے درمیان ہے, تو لہذا درمیان کو درمیان کے ساتھ خاص کر دیا گیا. متوسط کو یعنی جب وہ درمیان میں تھا تو اسے کسرہ دے دیا کہ کسرہ بھی درمیان میں آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو فمختص المتوسط بالمتوسط, متوسط کو متوسط کے ساتھ ہی خاص کر. تو فخص متوسط کو خاص کیا گیا بالمتوسط, متوسط کے ساتھ, یا اس لیے کہ یہ نون تنوین کے عوض ہے. یہ نون, یہ جو تسنیہ میں غلامان ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا مسلمان ہی آ رہا ہے, یہ مسلمون میں جو تنوین ہے, مسلمون میں کہتے ہیں اس کے بدلے آیا ہے. اس کے یہ بعد کے مذہب پر ہے. کس کے بعد کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو تسنیہ کا نون ہے یہ مفرد میں جو تنوین ہے اس کے بدلے آیا ہے. والنون والتنوین حرف ساکن, تنوین کیا ہے؟ حرف ساکن. تو ہم نے پڑھا تھا تنوین وہ حرف ساکن ہے جو ماقبل حرکت کے موافق ہو. ماقبل بن تو بن, بین تو بین, بن تو بن, یعنی اس کے خلاف نہیں ہوتی. زبر آئی ہے تو اس کے موافق ہو جائے گا, زیر ہے کہ اس کے موافق پیش آئے گا. تو یہ تنوین وہ نون ساکن ہے. نون تو جب تنوین حرف ساکن ہے تو الساکن اذا حرک بالکسر, تو ساکن کو جب حرکت دی جائے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جائے. تو اس قاعدے کے تحت تسنیہ کا نون مکسور ہوگا. تسنیہ کا جب یہ ہے ہی نون ساکن ہے, کیا ہے؟ حرف ساکن ہے, تو ساکن کو کیا قاعدہ ہے؟ الساکن حرک اذا حرک بالکسر, ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی, تو اس قاعدے کے مطابق اسے کسرہ کی حرکت دیتی گئی. یہ کہنا کہ یہ جمع کا جو نون ہمیشہ مفتوح رہتا ہے اور جو تسنیہ کیا ہے وہ ہمیشہ مکسور رہتا ہے. یعنی ای فی الاحوال الثلاثی, تینوں حالتوں میں رفع نصب جر, تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ نون مفتوح. للفرق بینہما و بین نون التثنیتی, تو کہتے ہیں جمع اور مذکر سالم کا نون اور یہ تثنیہ کا نون, ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تو تینوں احوال میں, یہ تینوں احوال میں ان کے اس کے درمیان اور نون تسنیہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے, فرق کہ تسنیہ میں نون مکسور اور جمع مذکر سالم میں نون مفتوح. یہ کیوں کیا؟ ادھر بھی تو نون مکسور ہو جاتا. کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے تینوں احوال میں کہ وہ رفع نصب جر تینوں احوال میں نون مکسور اور یہ رفع نصب جر تینوں احوال میں نون مفتوح. سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ تینوں حالات میں مفتوح رہے گا اور وہ تینوں حالات میں مکسور رہے گا. ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایسا کیا. ان دونوں میں ووجہ الفتح خفتہ, فتح کی وجہ کیسے؟ اس کی خفت ہے. یعنی جمع مذکر سالم میں نون مفتوح ہے تو نون کو فتح دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خفت. کیا؟ تو میں نے بتایا تھا اخف الحرکات, وہ کون سی ہے؟ فتح. فتح کیا ہے؟ سب سے ہلکی حرکت فتح ہے. تو اسے فتح دی ہے, کہتے ہیں ہلکا کرنے کے لیے دی ہے. کیوں؟ بناء علی ان الجمع ثقیل من حیث معنی. اب سوال ہوگا کہ یہ پہلے کیسے ثقیل تھا تو جسے ہلکا کیا جا رہا ہے؟ پہلے بوجھ والا ہو تو پھر ہلکا کیا جاتا ہے نا, تو پہلے ہی ہلکا ہو, تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ بوجھ والا ہے؟ تو کہتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے جمع ثقیل ہے. کس اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے ثقیل نہیں, معنی کے اعتبار سے ثقیل ہے. والثقل یقتضی الخفہ, اور جو ثقل ہے اور جو ثقیل ہے وہ تقاضا کرتا ہے خفت کا کہ ہلکا ہو جائے. کیا ہو؟ تو اس لیے اسے جو سب سے ہلکی حرکت ہے اسے دے دی
تاکہ اسے کیا ہو، وہ ہلکا ہو جائے، کیا ہو جائے، سمجھ آ گئی اس کی۔ پھر کہتے ہیں کہ مصنف نے کہا نون جمع السلامتی، جمع سلامت کا نون، کیوں؟ لأن نون جمع تکسیر، اس لیے جو جمع تکسیر کا نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح نہیں ہوتا، لا تکون مفتوحۃ ابدا، وہ ہمیشہ مفتوح، جمع مکسر کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح، لیکن سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ بل تکون مضمومۃ و مکسورۃ ایضا، جمع مکسر کا نون تو کبھی مکسور ہو جاتا ہے، کبھی مضموم ہو جاتا ہے، کبھی، جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے شیاطین، کیا؟ اب یہ شیاطین ہے، ٹھیک ہے، تو زبر آئے گی، زیر آئے گی تو شیاطین ہے، پیش آ جائے گی تو پھر پیش اس کے اوپر آ جائے گی، تو یہ تو نون ہے، ہمیشہ مفتوح رہتے ہی نہیں، جیسے شیطان کے آخر میں جو نون ہے، جمع شیطان، سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں ثم اعلم ان فی النون التثنیۃ والجمعۃ اربعۃ مذاہب، کہتے ہیں یہ بھی فائدہ لے لو اور جان لو کہ تثنیہ اور جمع کے جو دو نون ہیں ان میں 4 مذہب ہیں، ان میں کتنے مذہب ہیں؟ تثنیہ اور جمع کے نون کے بارے میں کتنے مذہب ہیں؟ 4 مذہب ہیں۔ مذہب الکیسان، ایک مذہب کیسان کا ہے، وہ مذہب الزجاج، اور ایک مذہب زجاج کا ہے، وہ مذہب ابی علی بن طاہر ابن بلاد، ایک مذہب ان کا ہے، اور ایک مذہب ابن مالک، اور ایک مذہب ابن مالک کا ہے۔ فعند الکیسان، کیسان کا ان کے بارے میں کیا مذہب ہے؟ کہتے ہیں کیسان کا مذہب یہ ہے کہ یہ نون مفرد کی تنوین کے بدلے ہے، کس کے؟ انہا ابتم ان تنوین المفردی، وہ کہتے ہیں مفرد کی تنوین کے بدلے یہ نون، جیسے میں نے پہلے بتایا غلامن میں تنوین ہے، مسلمون میں تنوین ہے، اس تنوین کے بدلے نون آیا ہے، تو یہ کیسان کا ایک مذہب، کس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں نون مفرد کی تنوین کے بدلے آیا ہے، یہ عوضی ہے، لا عن الحرکات فقط حرکت کا نون نہیں ہے، یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ یہ غلام یا مسلم جو مفرد ہے یا تو تثنیہ میں اور یہ جو نون آیا ہے اس حرکت کے بدلے آیا ہے، یا کہتے ہیں کہ تنوین کے بدلے آیا ہے، کس کے؟ یا کہتے ہیں دونوں کے بدلے آیا ہے، یہ مذہب ہے، سمجھ آ گئی؟ کیا مذہب ہے؟ تنوین کے بدلے آیا ہے مفرد سے، یا حرکت کے بدلے آیا ہے، یا کہتے ہیں دونوں کے بدلے آیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کسان کہ یہ تنوین کے بدلے آیا، حرکت کے بدلے نہیں، فقط حرکت سے نہیں، ولا عنہما معا، نہ ہی ان دونوں سے اکٹھے، نہ ہی۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو کسان کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ تنوین اور حرکت دونوں کے بدلے نہیں آیا، تنوین جیسے میں نے بتایا کہ ایک مقوی ہے، تنوین اور حرکت دونوں کے بدلے آیا، یہ کہتے ہیں نہیں، اور پھر کہتے ہیں تنوین مفرد کی تنوین سے عوض ہے، فقط حرکت سے بھی نہیں، فقط۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل ان هذه النون تسقط حالت الاضافہ کما یسقط التنوین، کما یسقط التنوین، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ نون اضافت کے بعد گر جاتا ہے، یہ نون جیسا کہ کما یسقط التنوین گر جاتی ہے، جیسا کہ اضافت کے بعد تنوین گر جاتی ہے، تو پتہ چلا یہ کس کے بدلے ہے؟ تنوین کی ہے، کیونکہ تنوین ہی اضافت کے بعد گرتی ہے، تو یہ بھی اضافت کے، تو جس کے بدلے ہے تو وہ معوض، جس کے بدلے ہی ہے معوض عنہ وہ گر جاتا ہے، تو یہ بھی گرتا ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تنوین کے بدلے ہے، کس کے؟ یہ دلیل دے رہے ہیں۔ بس کہتے ہیں فعلم عنہا عوض، پاس جانا گیا کہ یہ تنوین کے بدلے ہے، تنوین کے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر تو گئے التنوین یسقط باللام، تنوین لام سے گر جاتی ہے بھی، تو فلو کانت النون عوضا عنہ، تو پھر نون جو ہے اس کے بدلے ہوگا، لسقطت، تو اس کے بدلے ہو تو ضرور وہ بھی لام کے ذریعے گر جائے گا، گر جاتا ہے، وہ بھی تنوین بھی کس کے ذریعے گرتا ہے؟ الف لام
اب تنوین لام کے اگر تو کہے کہ تنوین گرتی ہے الف لام کے ساتھ بھی، پھر اگر یہ اس کے بدلے ہو تو وہ بھی الف لام کے ذریعے گر جائے، حالانکہ نون الف لام کے ذریعے تثنیہ کا جمع کا نہیں گرتا۔ والحال انہا لا تسقط بها، حال یہ ہے کہ یہ اس کے بدلے الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے تنوین کا نون تثنیہ کا نون نہیں گرتا۔ تو ہم کہیں گے انما التنوین یسقط فی المفرد بالکلام لکونہ ساکنا لینا، کہتے ہیں ہم کہیں گے اس کا جواب دیں گے کہ تنوین جو ہے یہ مفرد میں الف لام کے ذریعے گر جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساکن اور نرم ہوتی ہے، ساکن نرم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ الف لام کے ذریعے، اور رہا تثنیہ اور جمع میں نہیں گرتی، فصارہ متحرکن، وہاں یہ متحرک ہو جاتی ہے، وہاں کیا ہو جاتی ہے؟ الف لام جب داخل ہوتا ہے تو یہ ساکن ہو جاتی ہے اور لین نرم ہو جاتی ہے، تو یہ گر جاتی ہے۔ لیکن تثنیہ و جمع میں کیوں نہیں گرتی؟ کہتے ہیں وہاں متحرک ہو جاتی ہے، وہاں کیا ہوتی ہے؟ وہ قوی جو منو، تو وہ اس سے قوی ہے، اب یہ نرم نہیں بلکہ قوی ہے۔ تو فلا تؤثر اللام فی اسقاطہ، پھر لام اس کے گرانے میں فیہما، یعنی لام تثنیہ و جمع میں نون کے گرانے میں اثر نہیں کرتا، اثر، جبکہ تنوین کے گرانے میں اثر کرتا ہے۔ کس کے؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ اب آگے کہتے ہیں کہ زجاج، یہ تو پیچھے تھا کسان کا مذہب، زجاج کے نزدیک یہ مفرد کی حرکت کے بدلے ہے۔ اب زجاج کہتے ہیں مسلمون، یہ مفرد جتنے بھی ہیں ان میں جو حرکت ہے اس کے بدلے یہ نون جو تثنیہ، یہ جو نون یہ اس کے بدلے آیا ہے، یہ اس کے بدلے آیا ہے، لا عن التنوین، تنوین کے بدلے نہیں، کیوں؟ لِأَنَّ تُوجَدُ مع الکلامی، کیونکہ وہ کلام کے ساتھ پایا جاتا ہے، کلام کے ساتھ، کما توجد الحرکت مع، جیسے حرکت اس کے ساتھ پائی جاتی ہے، جیسے حرکت اس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اب زجاج کے سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں مفرد کی حرکت کے بدلے ہے، نہ کہ تنوین کے، کیوں؟ کیونکہ وہ کلام کے ساتھ حرکت پائی جاتی ہے، جیسا کہ حرکت اس کے ساتھ بھی، نون کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے۔ تو فإن، اگر تو کہے کہ الحرکت لا تسکن عند الاضافہ، حرکت و اضافت کی وقت نہیں گرتی، حرکت، والنون تسقط عندها، اور نون تو اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ پھر اگر فلو کانت عوضا عن الحرکہ، پھر اگر حرکت کی عوض ہوتا تو لما سقطت، تو ضرور یہ نون بھی گر جاتا، یہ نون بھی، جیسے حرکت جو انہوں نے کہا اضافت کے وقت اضافت نہیں گرتی، تو نون تو اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تو اگر یہ حرکت کے بدلے ہوتا تو نہ گرتا، تو پھر نہیں نہ گرنا چاہیے، جب حرکت معوض عنہ جس کے بدلے آیا ہے وہ نہیں گر رہا تو پھر اسے بھی، حالانکہ یہ گر جاتا ہے۔ تو ہم کہیں گے ان سقوط النون عند الاضافہ، اضافت کے وقت نون کا گر جانا، لتقصیر کلامی، کلام کو کم کرنے والا، تخفیف ہی، اور کلام کی تخفیف کے لیے، کس کے لیے؟ یہاں معوض عنہ اور معوض کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں گرتا کیوں نہیں، کہ یہاں گرتا کیوں ہے؟ کلام کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ہلکا کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ ہلکا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ومن المعلومی، اور یہ بات معلوم ہے، جانی ہوئی ہے کہ اندر کلام القلیل المفید لتمام المعنی اولا، تمام معنی کے لیے کلام قلیل، کلام قلیل جو تمام معنی کو، پورے معنی کا فائدہ دینے والا ہو، اولا من الاطناب، اس کلام طویل سے بہتر ہے، الذی لا طائل تحتہ، ٹھیک ہے، اطناب سے، کہ وہ جو جس کے نیچے طوالت نہ ہو، جس کے نیچے طوالت نہ ہو، تو یہ کلام مفید جو تمام معنی کا فائدہ دینے والا ہو، قلیل، یہ بہتر ہے اطناب سے، کسے؟ اطناب سے بہتر ہے، طوالت سے بہتر ہے، کہ وہ جو لا طائل تحتہ ہو، جس کے نیچے کوئی طوالت نہیں ہے۔ رہا عند ابن ولاد، ابن ولاد کے نزدیک وَإِنَّ عِوْضٌ عَنْهُمَا، وہ کہتے ہیں حرکت اور تنوین دونوں کے بدلے نون آیا، جو میں نے بتایا، دو مذہب آپ نے پہلے پڑھ لیے، ایک کسان کا جس نے کیا کہا، تنوین کے بدلے آیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا زجاج کا جنہوں نے کہا حرکت کے بدلے آیا، دونوں کے جواب مل گئے۔ اب تیسرا مذہب ابن ولادہ کا ہے، وہ کیا ہے؟ دونوں کے بدلے آیا ہے، حرکت اور تنوین دونوں کے بدلے نون آیا، دونوں کے بدلے نون آیا ہے،
کیونکہ عوض عنہما یہ ان دونوں کا عوض ہے، یہ ان دونوں کا عوض ہے، لوجود امام الکلامی کیونکہ اس کا وجود کلام کے ساتھ ہے، کل حرکہ جیسے حرکت وسقوطہما لسقوطہما عند الاضافہ، اور اس کا اضافت کے وقت گر جانا تنوین کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اب دیکھو نا، وہ کہتا ہے کہ دونوں کے بدلے آیا کیونکہ اس کا وجود الف لام کے ساتھ حرکت کی طرح ہے، اب اور اس کے گرنے کی وجہ اضافت کے بعد کا تنوین، یعنی مطلب کیا ہوا؟ کہتا ہے حرکت کے بدلے بھی آیا، اس کے بدلے بھی آیا، اور جب الف لام کے ساتھ وہ پایا جاتا ہے تو وہ حرکت کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ تو حرکت بھی الف لام کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور جب اضافت کے بعد وہ گر جاتا ہے تو وہ تنوین کی طرح ہے، یعنی جب وہ نہیں گرے گا الف لام کے داخل ہونے کے ساتھ تو پھر ادھر اس کی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا، یہ نون حرکت کے بدلے آیا ہے، اور جہاں اضافہ کے وقت گر جاتا ہے پھر حرکت کا اعتبار نہیں کرتے، اس وقت کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ تنوین کا، تو تنوین اضافت میں گر جاتی ہے، لہذا یہ نون بھی اضافت کی وجہ سے گر گیا، لہذا یہ جو تیسرا قول ہے یہ ہے کہ دونوں کے بدلے آیا ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ جو دونوں کے بدلے آیا ہے تو جب الف لام داخل ہوتا ہے تو حرکت تنوین نہیں گرتی تو اضافت کے بعد گر جاتی ہے، کہتے ہیں جب الف لام تو پھر الف لام تنوین تثنیہ پہ داخل ہو تو نون نہیں گرتا، تو کہا اس لیے کہ حرکت بھی نہیں گرتی، تو لہذا حرکت کے بدلے یہاں مانا جائے گا، اور جب اضافت ہو تو پھر نون گر جاتا ہے تو کہا یہاں تنوین کی طرح ہوگا کیونکہ دونوں کے بدلے ہیں، تو لہذا یہاں تنوین کا اعتبار کر لیا، اور الف لام جب داخل ہوا تو وہاں حرکت کا اعتبار کر لیا کہ حرکت الف لام داخل ہو تو حرکت نہیں گرتی، اس طرح الف لام داخل ہو تو تثنیہ کا نون نہیں گرتا، اور اضافت کے وقت کیا تنوین گر جاتی ہے، لہٰذا تثنیہ کا اضافت ہوگی تو یہاں بھی تنوین کا اعتبار کرتی ہے کہ نون بھی گر جاتا ہے، نون بھی۔ یہ تیسرا مذہب۔ چوتھا مذہب ہے سیبویہ کا، کس کا؟ وہ کہتے ہیں رہا، اور یہ جو مذہب تھا نا یہ والا، یہ جو تیسرا مذہب تھا اس کو سیبویہ نے بھی چوز کیا ہے، سیبویہ نے بھی، یعنی سیبویہ کے نزدیک بھی دونوں کے بدلے آیا ہے، دونوں کے، اور آپ نے یہ صرف ابتھرال میں پڑھا ہوا ہے، حرکت کے بدلے یا تنوین کے بدلے یا دونوں کے بدلے، یہ چاروں مذہب تھے۔ اب چوتھا مذہب کیا ہے؟ عند ابن مالک، ابھی ابن مالک کا مذہب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا یکن عوض عن شیء، یہ کسی شے کے بدلے نہیں آیا، یہ نہ تنوین کے بدلے، نہ حرکت کے بدلے، نہ دونوں کے بدلے، کسی نہیں آیا، ٹھیک ہے، بلکہ یکن وجودہما، بلکہ اس کا جو وجود ہے یہ مفرد کے ساتھ التباس کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، یہ جو نون کا وجود ہے اس لیے آیا کہ مفرد اور اس میں فرق ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اگر نہ ہو تو پھر مشابہت ہوگی، مفرد کون سا تسنیہ، تو لہذا کہتے ہیں یہ فرق کرنے کے لیے آیا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ فرق، التباس کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، جیسے آگے وہ بتائیں گے۔ پر جب تم، یہ ایک لفظ ہے جوز، ٹھیک ہے، جب تو ارادہ کرے اس کے تسنیہ بنانے کا تو اس کے آخر میں الف تسنیہ کو زیادہ کر دے تو بس یہ جوزہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اور یہ اس کا التباس ہو جائے گا عصا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ آپ دیکھو جوز کے آگے جب الف ڈالا تو جوزہ بنا، اور عصا میں بھی آخر الف ہے، آپ یہ کہ یہ مفرد ہے، یہ کیا ہے؟ تو دیکھو التباس ہو گیا، تو کہتے ہیں اس لیے یہ نون لائے گیا تاکہ عصا اس جیسی جو اس کے ساتھ التباس ہوتا ہے وہ التباس ختم ہو جائے، التباس، تو حالانکہ یہ عصا مفرد ہے تو بس زیادہ کیا گیا الف کے بعد نون حتی یرفع الالتباس بالمفرد، یرفع الالتباس، یہاں تک کہ التباس مفرد کے ساتھ ہی اٹھ گیا، اس کے ساتھ ومالا التباسا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جس میں کوئی التباس نہیں، حمد علیہ طرد اللبابی، اسی پر اسے عمل کر دیا گیا باب کی موافقت کی وجہ سے، باب پر موافقت کی۔ اب سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کے بدلے آیا ہی نہیں، تو کہا پھر نون کس لیے آیا؟ کہا مفرد میں جو التباس ہوتا ہے اس التباس کو دور کرنے کے لیے نون آخر میں کہا گیا، کیسے کہتے ہیں؟ جوز، آگے الف دو جوزہ بن گیا، جب یہ بنا تو عصا، اور اس کی شکل دیکھو تو اس کی شکل تو ایک ہی ہے، اب فرق کیسے ہوگا؟ وہ تسنیہ اور یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، تو جب نون آخر میں لگایا زیادہ کیا تو اس نون نے آگے وہ التباس جو تھا وہ دور کر دیا، ٹھیک ہے، تو بس، تو پھر کہا باقیوں کا کیا بنے گا؟ باقیوں میں تو التباس نہیں، باقیوں میں کہا پھر باب کی موافقت کرتے ہوئے، باب
انہیں بھی اس کے تابع کر دیا، انہیں بھی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔